نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ جی ہاں، آج ہم ایک ایسے مقدس پتھر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ نسبت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس پتھر کی شانوں کو، اس پتھر کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ جی ہاں، یہ وہ پتھر ہے کہ جس کو زمانے والے مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کو کعبہ مکرمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا گیا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر خانہ کعبہ کر رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی دیواروں کو مکمل فرمایا تھا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر پہاڑوں سے نکلا ہوا کوئی پتھر ہو تو وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس پر کھڑا ہونا بھی دشوار ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے تو یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کا نشان اس پتھر پر بہت گہرا پڑ گیا۔ آپ کے مبارک قدموں کے نشان کی بدولت اس پتھر کی شان و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں دو جگہ پر اس کی عظمت کے، اس کی شان کے خطبوں کو ارشاد فرما دیا۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک روشن اور بڑی نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی اے ایمان والو، کعبے کے بعد والی 2 رکعتوں میں تم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو، یعنی کہ مقام ابراہیم کے پاس بعد والے 2 نوافل ادا کیا کرو۔ یہ بابرکت پتھر، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا نشان پڑ گیا تھا۔ 4000 برس کا زمانہ گزر گیا کہ یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں بھی گزر چکی ہیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس پر ٹکرا چکے ہیں۔ بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پتھر پر ہاتھ بھی پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا نشان اس پتھر پر موجود ہے، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی بڑا اور عظیم معظم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر اللہ رب العالمین کی آیات بینات اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان بھی ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم لوگ میرے حکم سے میرے خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کیا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو گے، سجدہ تو میرے لیے کرو گے، لیکن مجھے محبوب یہ ہے کہ جو لوگ میری عبادت کرتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ عبادت کیا کرے کہ جس جگہ کو میں محبوب سمجھتا ہوں۔ تو غور کریں میرے حضرات جی گرامی، غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کون سی جگہ پر مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ اس جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کس طرح اپنے پیاروں کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور قیامت تک ان کے ذکروں کو بلند فرماتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدموں کے نشان کی وجہ سے، قدم لگنے کی وجہ سے رب العالمین نے اسی جگہ کو اپنی عظیم الشان نشانی قرار دے دیا
اور لوگوں کو اسی جگہ پر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو مقام ابراہیم کی عظمت و شان سے یہ سبق ملتا ہے، اس سے درس ہدایت ہمیں کیا ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی بن جایا کرتی ہے، اور اس جگہ خدا کی عبادت کرنا خدا کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہو جاتا ہے۔ اب غور کرو کہ مقام ابراہیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے اتنا معظم اور مکرم ہو گیا، تو خدا کے محبوب اکرم حبیب معظم یہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس شرف کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں میرے اور آپ کے محبوب اور حبیب خدا کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب اکرم کا پورا جسم انور تشریف فرما ہے۔ جی ہاں، اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیات سے رشک آفتاب و غیرت مہتاب سے بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کاش قرآن کریم کی یہ آیتیں لوگوں کی آنکھوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں، تاکہ لوگ قبر انور کی تعظیم و تکریم کر کے دونوں جہاں میں مکرم و معظم بن جائیں، اور اس کی توہین اور بے ادبی کر کے شیطان کے پنجہ گمراہی میں گرفتار نہ ہو اور جہنم کے عذاب مہین میں نہ پڑ جائیں۔ اور کاش ان چمکتی ہوئی آیات و بینات سے نجدیوں اور اہل حدیث کو عبرت حاصل ہو کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے بے ادبوں سے محفوظ فرمائے، اس کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں اور گنبد خضرا کو منہدم کرنے اور گرا کر مسمار کر دینے اور نشان قبر مٹا دینے کا بھی پلان بنایا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ایسے بدبختوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، ان کے دلوں پہ اگر مہر لگی ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو، مومنین کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اب اللہ کے پیارے بندوں، نیک بندوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی